وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 86 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل، وَالْيَسَعَ اور یسع، وَيُونُسَ اور یونس، وَلُوطَا اور لوط کو بھی، وَكُلًّا اور ان سب کو۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 18 انبیاء اور رسول علیہم السلام کا یکجا ذکر فرمایا، اور قرآن میں کل 27 یا 25 انبیاء اور رسول کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے سیدنا لقمان علیہ السلام کی نبوت اختلافی ہے، اور جن انبیاء علیہم السلام کا یہاں ذکر نہیں آیا وہ یہ ہیں: سیدنا آدم، ادریس، ہود، صالح، شعیب، ذوالکفل، عزیر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور جن 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، سیدنا نوح علیہ السلام، آپ کی عمر 1000 سال تھی، آپ کی بعثت 3000 سے 3500 سال قبل مسیح ہوئی تھی۔ نمبر 2، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کی عمر 175 سال تھی، آپ کی بعثت کا زمانہ 2000 اور 2100 قبل مسیح کے درمیان ہے، آپ کی قوم بت پرست اور نجوم پرست تھی۔ نمبر 3، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد بھائی ہیں۔ عراق سے ہجرت کے وقت آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ تھے، بعد میں آپ کو بھی نبوت عطا ہوئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو تبلیغ کے لیے شرق اردن کی طرف بھیج دیا۔ نمبر 4، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بڑے صاحبزادے مصر میں اقامت کے دوران ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان دونوں ماں بیٹے کو مکہ کی بے آب و گیا زمین میں لا بسایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہاں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ آپ کی پرورش بنو جرم نے کی، بنو جرم میں ہی آپ کی شادی ہوئی، اور یہی علاقہ آپ کی تبلیغ کا مرکز قرار پایا۔ آپ کی عمر 137 سال ہوئی۔ نمبر 5، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے دوسرے صاحبزادے جو فرشتوں کی بشارت کے مطابق سیدہ سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اس وقت سیدہ سارہ کی عمر 90 سال کے قریب اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ فلسطین کے علاقہ آپ کی تبلیغ کا مرکز اور بیت المقدس کی خدمت آپ کے سپرد تھی۔ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوائے باقی سب انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل آپ کی اولاد سے ہوئے، اور اسی علاقہ میں اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہوئے۔ آپ کی عمر 180 سال ہوئی۔ نمبر 6، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، علاقہ کنعان کی طرف مبعوث ہوئے، بعد میں ہجرت کر کے قدان آئے۔ آپ کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ آپ نے 147 سال کی عمر پائی۔ نمبر 7، سیدنا یوسف علیہ السلام، آپ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ہاں کنعان میں پیدا ہوئے، مصر کی زمین میں 110 سال کی عمر میں وفات پائی۔ نمبر 8، سیدنا ایوب علیہ السلام، آپ کی بعثت کا زمانہ 1500 سال قبل مسیح ہے، 70 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ پھر آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا دور جو آیا تو ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی، اور ایسے بیمار پڑے کہ ایک بیوی کے ساتھ سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ نے اس بیماری میں اور مال و دولت کے چھن جانے پر صبر استقامت کا ایسا بے مثال مظاہرہ کیا جو ضرب المثل بن چکا ہے۔ صحیح روایات کے مطابق آپ کا دور ابتلا 13 سال ہے۔ جب آپ اس امتحان میں کامیاب اترے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی بیماری بھی دور کر دی، اور مال و دولت بھی پہلے سے دوگنا عطا فرمایا، اور صابر کا لقب بھی عطا فرمایا۔ 140 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔
نمبر 9 اور 10 سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہلے رسول ہیں جنہیں کتاب دی گئی اور مستقل شریعت عطا ہوئی، بڑے صاحب جلال تھے۔ ارض طیبہ میں سیدنا ہارون اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائیوں کی وفات ہوئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یوشع بن نون کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ یہی یوشع سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کے دوران سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مصور تھے۔ نمبر 11 سیدنا الیاس علیہ السلام۔ آپ کی دعوت کا مرکز بال وقت تھا۔ آپ کی قوم بال نامی بت کی پوجا کرتی تھی۔ آپ نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا لیکن وہ اپنے شرکیہ کاموں سے باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیا اور سیدنا الیاس علیہ السلام نے ہجرت کر کے بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ نمبر 12 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ سیدنا الیاس کے نائب اور خلیفہ تھے۔ بعد میں نبوت بھی عطا ہوئی۔ آپ کا حلقہ تبلیغ شام کا علاقہ تھا۔ نمبر 13 سیدنا داؤد علیہ السلام۔ آپ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، پست قد تھے اور ماہر تیر انداز اور نشانہ باز تھے۔ طالوت کی فوج میں سپاہی کی حیثیت سے لڑے۔ سیدنا داؤد کو ایک ممتاز عہدہ پر فیض کیا گیا اور طالوت کی بیٹی سے نکاح ہوا۔ طالوت کی وفات کے بعد خود مختار بادشاہ بنے اور نبوت بھی عطا ہوئی۔ آپ پر زبور نازل ہوئی۔ اتنے خوش الاعلان تھے کہ جب تسبیحات پڑھتے یا زبور پڑھتے تو پوری فضا پر وجد طاری ہو جاتا۔ آپ کے ہاتھوں میں لوہا تانبا موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ بعض لوگ اسے معجزہ نہیں سمجھتے بلکہ کہتے ہیں کہ آپ لوہ اور تانبا کی ڈھلائی کے خوب ماہر تھے۔ اپنے ہاتھ سے زیریں تیار کرنا آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ اپنی زندگی میں بیت المقدس کی بنیاد رکھی جسے بعد میں سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پورا کیا۔ 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔ نمبر 15 سیدنا یونس علیہ السلام۔ آپ کا زمانہ بعثت 9ویں صدی قبل مسیح ہے۔ اہل نینوہ کی طرف مبعوث ہوئے اور ایک بڑی مچھلی کا لقمہ بنے۔ مچھلی کی پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین والی تسبیحات پڑھتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مشکل سے نجات دی اور مچھلی انہوں نے صحیح سالوں پر لب ساحل اگل دیا۔ نمبر 16 سیدنا زکریا علیہ السلام۔ آپ سیدہ مریم بنت عمران والدہ عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی خالو تھے۔ چنانچہ سیدنا زکریا علیہ السلام ہی سیدہ مریم کے مربی اور کفیل قرار پائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چونکہ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بن باپ پیدا ہوئے تھے، لہذا یہودی نے زکریا پر ہی سیدہ مریم سے نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگا دی اور انہیں قتل کرنا چاہا۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ اس سے باز نہ آئے۔ آخر چند شیطان سیرت آدمی نے آپ کو شہید کر دیا۔ نمبر 17 سیدنا یحییٰ علیہ السلام۔ آپ کفیل مریم سیدنا زکریا کے فرزند ہیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے مگر بے اولاد تھے۔ سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھے کہ یا اللہ اگر مجھے بھی بے موسم پھل یعنی لڑکا عطا فرما دے تو کیا عجب ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، بچے کی بشارت بھی دی اور اس کا نام بھی یحییٰ خود ہی تجویز فرمایا۔ آپ کو بچپن میں ہی نبوت عطا ہوئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، نہایت نرم دل اور ہر وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ڈر سے اور اخری محاسبہ سے روتے رہتے تھے۔ اس وقت کے ایک یہودی حاکم زونو نے اپنی ایک رقاصہ کے مطالبہ اور دلجوئی کی خاطر آپ کا سر قلم کروا دیا۔ نمبر 18 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کلمہ سے بن باپ پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب روح اللہ ہے۔ ماں کی طرف سے 26ویں پشت پر جا کر سیدنا سلیمان علیہ السلام سے سلسلہ نسب جا ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کے سب سے آخری اور صاحب شریعت نبی ہیں۔ آپ کو بچپن میں ہی نبوت مل گئی تھی اور انجیل آپ پر نازل ہوئی۔ آپ کی پیدائش نسل کے مقام پر ہوئی۔ گودی میں کلام کر کے والدہ کی پریت پر حجت قائم کی مگر یہودی تہمت تراشی سے باز نہ آئے۔ آپ بڑے فصیح البیان مقرر اور وجیح تھے، کسی کو آپ کے منہ پر الزام دینے یا تہمت تراشی کی ضرورت نہ ہوئی۔ آپ کو چند مہید اور اقول معجزات بھی عطا ہوئے تھے۔ جو آپ کی عزت اور شہرت بڑھتی گئی، یہودیوں میں حسد کی آگ بھڑکتی گئی اور شاہ وقت کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ انہیں گرفتار کر کے سولی پر لٹکا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عین وقت پر
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بجسد انصری آسمان پر اٹھایا۔ اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی، اور مخبری کرنے والے کی شکل و صورت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہ بنا دی۔ چنانچہ وہی سولی پر لٹکا دیا گیا اور اپنے کی سزا پائی۔ آپ آخری زمانہ میں نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، بعد ازاں آپ کی تبھی وفات ہوگی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے آخر میں فرمایا کہ یہ سبھی اچھے لوگ تھے۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام کو اس کی سیرت کا دائمی سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ فضلنا فضیلت دی ہم نے علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ ان 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ یہ دوسرا بڑا احسان ہے، انہیں نبی بنایا، ہدایت دی، اور پھر اپنے اپنے زمانے میں تمام انبیاء علیہ السلام باقی لوگوں پر فضیلت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو علم و حکمت عطا کی اور بعد کو حکومت اور سلطنت بھی دی، یہ بھی فضیلت کی بات ہے، اور آخرت میں تو اس فضیلت کا بہت بہتر اور بہت بڑا ثمرہ ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وہاں بھی اعلیٰ قدر المراتب اعمال اور ابتلاء کی وجہ سے اعلیٰ درجات عطا فرمائیں گے۔ بنیادی طور پر تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سارے ہی نبی عابد، زاہد اور کامل ہوتے ہیں، پھر بھی بعد کو حالات کی بنا پر بات پر فوقیت حاصل ہے، جیسے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ بہرحال یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشرکین کے سامنے دلیل پیش کرنے کے سلسلے میں ان کی اپنی فضیلت کا ذکر ہوا، اور آپ پر احسانات کے ضمن میں آپ کی اولاد میں پیدا ہونے والے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان سب پر اپنا احسان فرمایا۔ ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے قرآن پاک کے اولین مخاطبین کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی وہی مشن ہے جو تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام کا تھا، لہذا انہیں ان کی بات کو بسر و چشم تسلیم کر لینا چاہیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی شان نبوت کا پورا یقین عطا فرما دے، اور ہر طرح کے شرک اور کجی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔